تو عزیز طلبہ آتے ہیں اللہ کی توفیق سے آج کے سبق کے حوالے سے پہلی حدیث کے ترجمے کی جانب الفصل الثانی، یہ دوسری فصل ہے اور حدیث نمبر 2005۔ انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبلها۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، وہ صائمون، اس حال میں کہ آپ روزے دار ہوتے، وَيَمَسُّ لِسَانَهَا، اور اس بوسہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان بھی چوس لیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ راوی محمد بن دینار صدوق تو ہے مگر یہ مختلط ہے، یعنی اس پہ معاملہ خلط ملط ہو گیا تھا اور صحیح اور غلط کی پہچان باقی نہ رہی۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور حدیث کے الفاظ و یمس و لسانہا کے الفاظ کو انڈر لائن کیجئے۔ مطلب ہے کہ ان کی یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبان کو آپ چوس لیا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں آگے اور وضاحت آئے گی کہ آیا یہ بوسہ جو ہے خامد اور بیوی کا روزے کے دوران کس حد تک اس کی اجازت ہے۔ وعن ابی ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن المباشرات، ملنے کے بارے میں، یعنی میاں بیوی کے آپس میں مباشرت سے مراد ہے ایک دوسرے کا بوسہ لے لینا یا ایک دوسرے کو ملنا یا جسم کو جسم کے ساتھ لگا کر بغل گیر ہو جانا، یہ ساری چیزیں، لیکن جماع مراد نہیں۔ عن المباشرات للصائم، میں کہ روزے دار کے لیے مباشرت کے بارے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرخص لہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی، اجازت دے دی۔ وَعَطَاءُ آخر، اور اسی اسنا میں یا کسی دوسرے موقع پر ایک اور صاحب آئے، فسالہ، تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مسئلے کے بارے میں، فنہا ہو، تو آپ نے انہیں روک دیا۔ وَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، تو جہاں تک وہ صاحب جنہیں آپ نے اجازت دی تھی، شیخن، وہ بڑی عمر کے تھے، بوڑھے تھے، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، اور وہ شخص جسے آپ نے روکا تھا کہ آپ روزے کی حالت میں مباشرت نہیں کریں، تو وہ نوجوان تھا۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے سنن ابی داود میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث نمبر 2006 ہمارے پاس آئی ہے، اور حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے یہ بھی ضعیف ہے، مگر ہاں اس حدیث کے اپنے شواہد بھی ہیں، تو ان شواہد کی بنا پر کہ اور روایات بھی آتی ہیں اس مفہوم کی، تو یہ حدیث جو ہے مفہوم کے اعتبار سے درست ثابت ہوئی۔ بہرحال عزیز طلبہ، بوڑھے سے جماع کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے اسے اجازت دے دی، جبکہ جوان میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں روزے کی حالت میں مباشرت نہ کر لے، یعنی جماع نہ کر لے، اسی لیے اسے اجازت نہ دی۔ آگے ہے، وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قال رسول اللہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذراہ القیء، جس شخص پر قے غالب آ جائے، ٹھیک ہے جی، یعنی جس کو خود وہ قے نہ لے لیکن قے آ جائے اس کو، معدے کی خرابی یا پیٹ کی یا فوڈ پوائزن ہو جائے، وہ صائم، اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو، فلیس علیہ قضاء،
تو ایسے شخص پر کوئی قضا نہیں، اس کا روزہ پورا ہے اور اس کو اپنے روزے کو پورا کرنا چاہیے۔ ومن استقاء عمدن، تو جو شخص جان بوجھ کر کہہ لے، فلیقضی، تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ ایک اور روزہ رکھے، اس کا روزہ صحیح نہیں رہا، ختم ہو گیا ہے۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی۔ امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہ اللہ سب محدثین نے اس کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ وقال ترمذی و ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث عیسی بن یونس، ہم اسے صرف عیسیٰ بن یونس راوی کے طریق سے یا حوالے سے، واسطے سے اسے جانتے ہیں۔ تو ایک واسطے میں، ایک طبقے میں یہ عیسیٰ بن یونس اکیلے رہ گئے ہیں اور یہی حدیث غریب ہوتی ہے۔ وقال محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی البخاریہ، لا اراء محفوظا، کہ میں اس حدیث کو محفوظ نہیں مانتا۔ تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے، اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو پھر یہ حدیث یا سند کے اعتبار سے ضعیف ہوئی۔ من ذراعہ القیء، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے کہ وہ شخص جس کو قے آ جائے یا جس کو قے غلبہ کر لے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو زیادہ صحیح درست یہی ہے کہ جان بوجھ کے قے کرے۔ وان معدان ابن طلحہ، ہاں جی، معدان بن طلحہ رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے، ان ابو الدرداء، کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدثہ، انہیں یہ حدیث بیان کی کہ ان رسول اللہ قا فافطر، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی، یعنی آپ کو قے آ گئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ قال، معدان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث انہوں نے سنی ان سے، تو مزید تحقیق کے لیے کہتے ہیں، فلاقی، تو میں ملا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فی مسجد دمشق، دمشق کی مسجد میں، یہ سیریا میں ہے، جامع دمشق، شام کے اندر۔ تو دمشق کی مسجد میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، خاص طور پہ فقلت، تو میں نے کہا، ان ابا الدرداء حدثنی، کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان رسول اللہ قاف افطرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی، اور تو انہوں نے، آپ نے یعنی روزہ بھی کھول لیا، یعنی روزے کو باقی نہیں رکھا۔ اس کے ساتھ ہی کالا، تو آگے سے کون کہتے ہیں؟ ثوبان، جن سے انہوں نے پوچھا تھا تسلی کے لیے، کہتے ہیں صدق، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ بیان کیا ہے، وانا سببت لہو وضوءہ، اور میں ہی وہ تھا کہ جس نے آپ کے لیے وضو کا پانی انڈیلا، لایا اور پھر بہایا آپ پر، یعنی آپ کو وضو کروایا۔ وضو کہتے ہیں وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، واو کی زبر یعنی فتح کے ساتھ۔ رواہ ابو داود و ترمذی و الدارمی، اس حدیث کو امام ابو داود، امام ترمذی اور امام دارمی رحمہ اللہ سب نے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ تو 2008 حدیث کی سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال اس مسئلے میں بھی عزیز طلباء، آپ انشاءاللہ فقہ الحدیث میں پڑھیں گے تفصیل کہ ائمہ کا اختلاف ہے۔ تو امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خاص طور پہ یہ دلیل لی ہے اس حدیث سے کہ کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ آپ نے کیا کی اور آپ نے اس روزے کو توڑ لیا۔ جبکہ امام شافعی اور دیگر جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کلی کرنا ہے اور منہ دھونا مراد لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی آپ نے
کلی کی اور منہ دھو لیا، آپ نے روزہ جو ہے یہ نہیں چھوڑا، یا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روزہ نفلی تھا اور نفلی روزے میں قصدن کہہ کرنا، جان بوجھ کر ادھر کے ساتھ ہی کہ اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہو اور آدمی کا پیٹ بوجھل ہو اور وہ کہے چاہے کہ میں اندر جو چیز رکی ہوئی ہے اس کو باہر منہ کے راستے نکال دوں، تو نفلی روزہ میں جان بوجھ کر کہہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے اس کو نفلی روزہ مراد لیا ہے۔ بہرحال واللہ اعلم عالم بالصواب، صحیح درست طریقہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کہہ کرنے سے روزہ نہیں رہتا، اور اگر جان بوجھ کر کہہ نہ لی جائے تو روزہ باقی رہے گا۔ اچھا جی، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ آگے حدیث ہے جی عامر بن ربیعہ کی، معروف حدیث، جامع ترمذی میں بھی ہے اور سنن نبی داود میں بھی۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں رأیت النبیہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مالا اوصی یتصوق و صائم، کہ میں اتنی بار میں نے آپ کو دیکھا کہ میں شمار نہیں کر سکتا، کیا دیکھا کہ آپ کو مسواک کرتے ہوئے اس حال میں کہ آپ روزے دار تھے، روزے کی حالت میں اتنی بار میں نے آپ کو دیکھا مسواک کرتے۔ رواه ترمذی و ابو داود، امام ترمذی، امام ابو داود رحمہ اللہ، دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کو ہم دیکھیں تو سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ سند میں عاصم بن عبید اللہ ضعیف راوی ہے۔ تو مسواک روزہ دار کو کسی حالت میں بھی ناپسندیدہ یا مکروہ نہیں ہو سکتی، خواہ دن کا شروع ہو یا دن کا آخری حصہ، جیسا کہ بعض لوگ فرق کرتے ہیں۔ آگے حدیث ہے 2010 وانا سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، کہتے ہیں جا رجل الی النبی، کہ ایک صاحب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، قالا، کہنے لگے کہ اشتقیت عینیا، ہاں جی، کہ میری آنکھیں جو ہیں دونوں دکھتی ہیں، یعنی مجھے آشوب چشم ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آنکھیں آ جانا، آنکھیں خراب ہو جانا۔ اشتقیت عینیا، کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کی خرابی کے بارے میں۔ افاقتحل وانا صائم، تو کیا میں سرما لگا لیا کروں روزے کی حالت میں، وانا صائم، آفاق طاہر، تو کیا میں سرما لگا لوں اس حال میں کہ میں روزے دار ہوں؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں، آپ نے اجازت دے دی۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی ہے، وقال لیس اسنادہ بالقوی، اور ساتھ یہ بھی اس پہ حکم لگایا ہے کہ اس کی اسناد مضبوط نہیں۔ وابو عاتقہ الراوی یضعف، اور اس حدیث کی سند میں ابو عاتقہ ایک راوی ہے جس کی تضعیف یعنی جس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے محدثین کے ہاں، ٹھیک ہے جی، تو حدیث صحیح نہیں سند کے اعتبار سے۔ باقی یہ ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں، اس میں سرما لگانا روزے کی حالت میں درست ہے، جائز ہے۔ تو 2010 حدیث، اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس آتی ہے عزیز طلبہ حدیث 2011، وعن بعض اصحاب النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی روایت کی گئی ہے، قالا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جی، وہ صحابی رسول کہتے ہیں، صحابی جو روایت کر رہے ہیں، کہ کہتے ہیں لقد رأیت النبی، کہ میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالعرج، ارج مقام پر، ارج جگہ پر، یہ ارج را کی فتح کے ساتھ یہ جگہ کا نام ہے، ارج جگہ میں، یصب علی رأسہ الماء، کہ آپ
बहा रहे थे अपने सर मुबारक पर पानी। वह साइमुन, इस हाल में कि आप रोज़ेदार थे, मिनल आतशी औ मिनल हर्रे, प्यास की शिद्दत की वजह से या गर्मी की शिद्दत की वजह से। बहरहाल आपको मैंने देखा पानी उंडेलते हुए अपने सर पर। रवाह मालिक व अबू दाऊद, इसे इमाम मालिक और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह दोनों ने रिवायत की है और हदीस सही है। तो बहरहाल रोज़ादार के लिए प्यास कम करने या गर्मी बुझाने की खातिर सर में पानी डालने की इजाज़त है। और इस कितनी बार डाले इसका कोई तयन नहीं। 2012 हदीस है। वन शद्दाद बिन औसिन, शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है, अन्ना रसूल अल्लाह अता रजुलन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुजरे या आए, तशरीफ़ लाए एक आदमी के पास, बिल बकी, बकी उल गरकद कब्रस्तान मदीना में। वह ताजिमो, इस हाल में कि वो सिंगी लगा रहा था। वह आखिदुन बियदी, तो शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप इस हाल में कि मेरा हाथ पकड़े हुए थे, ले समानिया अशरता खलत में रमज़ान, के रमज़ान मुबारक की 18 तारीख थी, यानी रमज़ान के 18 रोज़े गुज़र चुके थे। लसमानिया अशरता खलत में रमज़ान। फ़क़ाला, तो आपने उस आदमी को जो कि सिंगी लगवा रहा था ये देखा और फरमाया, अफ़तर अल हाजिम वल महजूम, के सिंगी लगाने वाला और जिसको सिंगी लगाई जा रही है दोनों ने इफ्तार कर लिया। क्या मतलब कि वो इफ्तार में दाखिल हो गया, उनका रोज़ा बाकी ना रहा। तो रवा अबू दाऊद व इब्न माजा व दारमी, इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा और इमाम दारमी रहमहुमुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया है। तो ये हदीस जो है 2012, ये सनद के एतबार से सही है। और इसमें इमाम मुहय्यिस सुन्ना रहमहुल्लाह, उनका एक कौल भी ज़िक्र हुआ है, जो कि साहिब मिशकातुल मसाबिह ने ये ज़िक्र किया है इस हदीस को बयान करने के ज़िक्र करने के साथ। क़ाल शेख अल इमाम मुहय्यिस सुन्नति रहमहुल्लाह, इमाम मुहय्यिस सुन्ना रहमहुल्लाह कहते हैं कि वतअव्वलहु बादु मन रख़्ख़स फ़िल हिजामति, के बाद ने इस हदीस की तावील की है, यानी इसको अपने असल मफ़हूम या माने पर नहीं रखा। अफ़तर अल हाजिम वल महजूम इन अल्फाज को, इसकी तावील की है। तो बाद ने मन रखा सफ़िल हिजामा, जिसने हिजामा या सिंगी लगवाने की रुख्सत दी है रोज़े की हालत में, वो तावील करते हैं इसकी कि ये इसका असल माना ज़हरी नहीं, बल्कि इससे मुराद क्या है, ऐ तअर्रदा लिल इफ्तार, कि वो इफ्तार के करीबन करीब करीब हो जाते हैं दोनों, हाजिम और महजूम, सिंगी लगाने वाला और जिसको सिंगी लगाई जा रही है। तो वो इफ्तार के करीब करीब हो जाते हैं, बाकी उनका रोज़ा बाकी रहता है, टूटता नहीं, ख़त्म नहीं होता। क्योंकि इस तरह तावील करते हैं कि अल महजूम लिद्दुफ़, कि जिसको सिंगी लगाई जा रही है उसका तो खून निकलेगा और वो कमज़ोर हो जाएगा और वो इफ्तार के करीब तर हो जाएगा, और मुमकिन है कि फिर उसको इफ्तार कराना पड़े। तो लिहाजा उसको चाहिए कि वो ना ही सिंगी लगवाए तो बेहतर है, बाकी रोज़ा उसका रहेगा। वल हाजिम, और इस सिंगी लगाने वाला शख्स मुआलिज, लिअन्नहु ला यामनु मिन अन यसिल शैउन इला जौफिही बिमस्सिल मलाजिम, वो इसलिए ख़तरे में होता है कि कहीं उसका रोज़ा ख़त्म ना हो जाए, कि ला यामनु, के वो नहीं महफूज रह सकता कि कोई चीज़ उसके पेट में चली जाए उस खून के ज़ख़म को चूसने के साथ। ज़ाहिर है कि सिंगी लगाने वाला बाज़ दफ़ा, ये उस वक़्त की बात है जब
بالکل سادہ انداز سے دیسی آلات کے ساتھ، ٹولز کے ساتھ سنگی لگاتے تھے لوگ، اور منہ کے ساتھ بعض دفعہ خون بھی چوستے تھے، جیسا جونکیں جو ہیں وہ خون نکالتی ہیں، چوستی ہیں۔ تو یہ وہ مطلب لیتے ہیں۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ سنگی لگانے سے روزہ ختم نہیں ہوتا، روزہ ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اور روزہ ختم ہونے کی طرف یہ عمل لے آتا ہے۔ یہ ہے مطلب۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے آگے 2013 حدیث، قالا کہتے ہیں قالا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت، کہ جس شخص نے بھی ایک دن کا روزہ افطار کر چھوڑ دیا رمضان المبارک کے روزوں میں سے، ظاہر ہے یہ رکن ہیں، فرض ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے، ضرورت کے، من غیر رخصت ولا مرضن، اور بغیر بیماری کے، بیمار بھی نہیں اور کوئی سفر وغیرہ بھی نہیں، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، تو اس کی جگہ پر اگر وہ ایک پورا عرصہ یعنی پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے، یا بعضوں نے لیا مراد کہ پوری زندگی وہ بعد میں روزہ رکھتا رہے، تو اس کے ایک دن کے جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے روزے کے برابر وہ ثواب کو نہیں پا سکے گا۔ لم یقض عنہ الصوم الدہر کلہ وان صامہ، دوبارہ رواه احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی و البخاری فی ترجمۃ الباب۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام دارمی سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی، والبخاری فی ترجمۃ باب، باب کے ترجمہ میں سے روایت کیا ہے، اس کو اصل حدیث کے متن میں ذکر نہیں کیا۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں سمیت محمد کہ میں نے سنا ہے، محمد یعنی البخاری، محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا ہے خود۔ معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے حدیثیں لی ہیں براہ راست، اور یہ ان کے شاگرد ہیں۔ یقول ہو کہ آپ فرما رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی نے سنا ان کو یہ کہتے ہوئے کہ ابو المطوسی الراوی لا عارف له غیر هذا الحدیث، کہ اس حدیث کی سند میں جو راوی ابو المطوس ہے، راوی، اس کو لا عارف له، میں اسے نہیں پہچانتا اس حدیث کے علاوہ کسی اور مقام سے یا کسی اور جگہ پر۔ ہاں جی، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اعتبار سے اس حدیث کی جو ہے وہ ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، بہرحال 2013، تو یہ 2013 حدیث جو ہے اس کی سند ضعیف ہے، اور ابو المطوس لین الحدیث ہے، جبکہ اس کا جو باپ تھا والد اس کا وہ بھی مجہول ہے، اس کا بھی اہل علم کے ہاں کوئی نہ ذکر ہے، تذکرہ ہے، نہ وہ جانتے ہیں۔ اچھا جی، 2014 حدیث آ گئی ہے، وان ہو، ہاں جی، وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، کہتے ہیں قالا قالا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائمن، کتنا ہی روزے دار ایسے ہیں روزے داروں میں سے، لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ اس کے لیے اس کے روزے میں سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے، الظمأ، بھوک پیاس کے علاوہ، ظمأ۔ وَكَم مِّن قائمٍ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے رات کو کھڑے ہوتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، یا مراد تراویح ہے، تہجد بھی ہو سکتی ہے، کہ لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ اسے نہیں حاصل ہوتا اپنے اس قیام سے سوائے بیداری کے، تھکاوٹ کے، اور بغیر اپنا بے آرامی کے، تو اس کی جو محنت ہے وہ کارت چلی جاتی ہے۔ رواہ الدارمی، امام دارمی نے اس حدیث کو روایت کی ہے، وذکر حدیث لقیط بن صابرۃ فی باب سنن الوضوء، اور لقیط بن صابرہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے وضو کی سنتوں کے باب میں، بالکل اسی مفہوم کی حدیث جو یہاں تھی وہ پہلے ذکر کی گئی ہے،
साहिब मसाबीह ने उसको ज़िक्र किया था, लेकिन अपना जो मिशकातुल मसाबीह के मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह हैं, उन्होंने इस हदीस को उठाकर लकीत बिन साबिरा की वो वहाँ ले गए हैं, फ़ी बाब सुनन वुज़ू, वुज़ू की सुन्नतों के बाब में। वहाँ उन्होंने ज़्यादा उसको मुनासब इस मौजू के एतबार से ज़्यादा मुनासब महसूस किया है कि वहाँ उसको ज़िक्र किया जाए। तो उसका वो ज़िक्र कर रहे हैं कि क़ारीन परेशान ना हों कि मसाबी जो हैं उसमें हदीस यान थी, लेकिन अब मिशकात में कहाँ गई, तो उन्होंने ज़िक्र कर दिया है। जैसे दीगर कई अहादीस के बारे में भी उन्होंने ये अमल सर अंजाम दिया है साहिब मिशकातुल मसाबी ने। तो 2014 हदीस के बाद अब इसमें अजीज़ तलबा इल्ला सहर, इसका मतलब अंडरलाइन कीजिए, स्वाए बेख्वाबी या बेदारी और थकावट के और नींद के अलावा आदमी जो है वो होता है अपना बेआराम, ये भी माना हो सकता है। 2015 अल-फस्लुल सालिस, अल्लाह अकबर। तीसरी फसल आ गई किताब सयाम में। वहाँ नबी सईद खुदरी, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है, काला कहते हैं, काला रसूलुल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलासुन तीन ऐसे आमाल हैं, ला युफत्तिरन साइमा, जो कि रोज़ेदार का रोज़ा नहीं तोड़ते। यानी इन आमाल में से कोई अमल रोज़ेदार के रोज़े पर कोई असर नहीं डालता, उसका रोज़ा बाकी रहता है। अलहिजामा, तो एक तो सिंगी लगाना, खून निकालना, कप जो कि आजकल लगाते हैं कप और फिर खून निकालते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। तो अलहिजामा वलकयू, और इसी तरह कै करना, कै जो आ जाए अगर किसी को, उससे भी रोज़ा बाकी रहता है। वल एहतिलाम, और एहतिलाम सोते हुए ख्वाब में या बेदारी में किसी तरीके से आदमी पर शहावत का गलबा आता है जिसमें उसका अपना अमल दखल नहीं होता, तो उसका भी रोज़ा बाकी रहता है, ख्वाह उसका इंजाल भी हो जाए, मनी भी निकल आए। रवा तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत की है, वकाल हाज़ा हदीसन गैर महफूज़िन, और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने ये हुक्म लगाया है इस हदीस को ज़िक्र करके कि ये हदीस महफूज नहीं। वह अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रावी, और अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद, ये अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम है, पहले बिन का ज़िक्र आया हुआ है इस रावी का, और इसके ज़ुफ़ का भी नहायत ज़ईफ़ रावी है। और युज़अफ़ फ़िल हदीस, यानी अहले इल्म के यहाँ इसको ज़ईफ़ करार दिया जाता है, और मज़ीद इस हदीस के जो शवाहिद हैं वो भी ज़ईफ़ हैं। अच्छा जी। बहरहाल मफ़हूम के एतबार से अगरचे आइम्मा में अपना इस बात का इख्तिलाफ है इन तीनों उमूर के बारे में, कि आया वो रोज़ेदार के रोज़े पर असर डालते हैं कि नहीं। तो हिजामा, इसी तरह अलकई अगर खुद आ जाए, अज खुद, और एहतलाम, ये तीनों जो हैं इससे रोज़ा बाकी रहता है। वल्लाहु आलम। 2016 हदीस वन साबित बुनानी, ये साबित बुनानी रहमहुल्लाह से ये रिवायत मरवी है, काला कहते हैं, सोइला अनस बिन मालिक, इनके अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, कौन तुम तकरहूना अल हिजामत अल साइमी, कि तुम तो नापसंद करते रहे हो सिंगी लगाने को, खून लगाने को, रोज़ेदार के लिए, लिसाए में अला अहद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अहद में। काला, तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे से जवाब में फरमाया, ला नहीं, इल्ला मिन अजल दुफ़, सिवाय कमज़ोरी के खौफ या ख़दशे की खातर। अगर मालूम होता कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, तो हम उसको नापसंद जानते कि उसको सिंगी ना लगाई जाए, बाद में लगा ली जाए,
کہیں روزے میں زیادہ کمزوری واقع نہ ہو جائے۔ رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا ہے، تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ سنگی جو ہے وہ روزے پر اثر نہیں ڈالتی، الا یہ کہ بعض اوقات افطاری کی طرف افطاری کا سبب بن جاتی ہے۔ تو حدیث صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں 2017 حدیث وان البخاری تعلیقاً، امام بخاری رحمہ اللہ سے معلق روایت یہ ثابت ہے، روایت کی گئی ہے۔ اور معلق روایت کیا ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بعض اوقات اختصار کی وجہ سے سند حذف کر دیتے ہیں، اور براہ راست جو صحابی رسول ہیں ان سے، جیسا کہ یہاں ہے، کالا کہتے ہیں کان ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حتاجب ہجامہ لگواتے، یعنی سنگی لگواتے، بابا صائم النسال میں کہ آپ روزے دار ہوتے، ثم ترکہ پھر انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا، فکان یحتجم باللیل تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بعد میں وہ سنگی اگر لگواتے تو رات کو جب ان کا روزہ نہیں ہوتا تھا یا افطار کر لیا ہوتا تھا۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا عمل تھا۔ 2017 فکان یحتجم باللیل، انہوں نے احتیاطاً سنگی لگوانا چھوڑ دی کہ اگر میں رات کو لگوا لیتا ہوں تو کیا ضرورت ہے کہ میں روزے کی حالت میں، یا پھر کمزوری کے خوف کی وجہ سے انہوں نے کہ کہیں کمزوری نہ لاحق ہو جائے روزے میں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ہے عزیز طلباء کہ بعض احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بغیر سند کے جو روایت کی ہیں انہیں تعلیقات بخاری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو کہ معروف تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر، ان سے بھی ایک روایت صاحب مشکوٰۃ المصابیح رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کر دی ہے، جس کا تعلق اسی مسئلے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہ ان مد مدہ اگر روزے دار کلی کر لے، ثم افراغا یعنی پانی کی، ثم افراغا ما فی من الماء پھر وہ پھینک دے جو بھی پانی اس کے منہ میں ہے، کلی کے بعد پانی نکال دے، پھینک دے، لا یضرہ ان یزدرد ریقہ، تو اگر اس کا بقیہ جو پانی کا کچھ رمق منہ میں رہ جاتی ہے، یا ٹھنڈک یا نمی ہے، یا پانی کا حصہ کچھ اگر وہ نگل جاتا ہے، لا یضرہ تو اس کو وہ روزہ نقصان نہیں دے گا، روزہ اس کا باقی رہے گا۔ اور یہ ہمارے ہاں بھی متداول ہے، ہم وضو وغیرہ کرتے ہیں اور کلی وغیرہ خوب کرتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی حصہ تو گلے میں چلا ہی جاتا ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں حضرت عطا رحمہ اللہ کہ انہیں پانی کا بقیہ، وما باقیہ فی یہ جو بھی اس کے منہ میں باقی رہ گیا ہوگا پانی کا کچھ حصہ، تو وہ اس کے روزے پر اثر انداز نہیں ہوگا، نہ اسے نقصان دے گا۔ ہاں ولا یمضغ العلق، منہ میں اگر کوئی گوند وغیرہ ڈال دی ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بالکل بے ذائقہ ہوتی ہیں، اور جیسا گوند ہے کسی درخت سے اتار کے منہ میں ڈال لی شوق کے طور پہ، ولا تو ہوتی وہ بھی پانی بن جاتی ہے منہ میں جا کر، ولا یمضغ العلق تو اور نہ چبائے وہ گوند کو یا نگلے، ٹھیک ہے، تو گوند کو نہ چبائے۔ فینس درد ریق العلق، فینس درد ریق العلق، اور اگر اس نے گوند کو چبا لیا منہ میں ڈال کر عام روٹین میں، لا اقول تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انه یفطر کہ اس وجہ سے اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور افطار کر لے، اب اس کو روزے کو باقی نہ رہے رکھے، ولا کہ ینہان ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایسے عمل سے اس کو روکا ضرور گیا ہے ادرو احتیاط کے، کہ وہ اس طرح کی چیز بھی بے ذائقہ سی منہ میں بلا وجہ نہ ڈال دے۔ جیسے بعض اوقات آدمی جو ہے وہ تیلا پکڑ کے اپنا کوئی ہرئی ہو یا کوئی پتا منہ میں، تو باتیں کر رہا ہے اور منہ میں ڈال لیا، چبانا شروع کر دیا، اس کو پتہ نہیں ہوتا، بے ذائقہ چیز کوئی منہ میں ڈال لیتا ہے، مثلا کاغذ کا کوئی پرزہ ڈال لیتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے روزے کو تو ختم نہیں کریں گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچے، پرہیز رکھے۔
رواه البخاری بھی ترجماتے ہی، تو اس اثر کو حضرت عطا کا جو ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اپنے ترجمات الباب میں، صحیح بخاری میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، 2018 تو معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں نارمل حالات کی طرح تھوک اور لعاب وغیرہ کا بے ساختہ نگل جانا اگر منہ گلے میں آدمی اتار لیتا ہے تو وہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ اچھا جی، خاص طور پر عزیز طلبہ ایسے حالات میں جب آدمی کو کھانسی وغیرہ لگی ہو نا، تو اس وقت بار بار کھانسنے سے کچھ لعاب جو ہے وہ گلے میں اتر جاتا ہے، کچھ وہ باہر پھینک دیتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ باقی آتے ہیں کتاب الصوم، کتاب الصیام میں جو باب نیا آ گیا ہمارے سامنے، باب صوف المسافری، بڑا ہی اہم ہے یہ باب بھی اس اعتبار سے کہ ہماری عملی زندگی میں ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے اپنی زندگی میں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، تو ایسا شخص جو کہ روزے سے ہو اور اس کو کوئی سفر درپیش ہے، تو شریعت میں اس کے لیے کیا گنجائش یا رعایت رکھی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض لوگ بے علمی کی وجہ سے بڑی مشقت اٹھاتے ہیں اور اپنے تئیں بڑا یہ وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے بڑا نیکی کا عمل کیا ہے، کام کیا ہے، کہ میں نے اتنا پر مشقت سفر تھا لیکن روزہ میں نے نہیں چھوڑا، یہ کوئی اس نے کمال نہیں کیا، نہ ہی اس کو کوئی اس کا بڑا ثواب اور اجر ملے گا، باقی اس کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا روزہ اس کا، لیکن جو شریعت نے دی ہوئی ہیں رخصتیں یا رعایتیں ان کو حاصل کرنا یہ بھی ایک اللہ کی بارگاہ میں نعمت کی قدر ہے۔ تو آتے ہیں مسافر کے روزے کے بارے میں، پہلی فصل ہے الفصل الاول، 2019 یہ حدیث آ گئی ہمارے پاس، ان عائشہ تا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، قالت کہتی ہیں کہ ان حمزہ بن عمر الاسلمیہ، کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالا کہا للنبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصوم فی السفر، کیا میں روزہ سفر میں رکھ لیا کروں یا رکھ سکتا ہوں، وکانا کثیر الصیام، اور وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے انسان تھے۔ تو بعض لوگ جو ہیں انہیں روزوں سے عشق ہوتا ہے، بڑے فرضی تو چھوڑتے ہی نہیں اور بڑے جوش و خروش سے رکھتے ہیں، اور باقی جو روزے ہوتے ہیں نفلی وہ بھی بڑی کثرت سے رکھتے ہیں، وکانا کثیر الصیام، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے سے جواب میں فرمایا، ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ سفر میں جو ہے وہ چاہو تو رکھ لو، اور اگر چاہو تو اس کو افطار کر لو۔ تو یہ پرمشقت سفر یا پرمشقت یا آسان سفر، یہ اس کا کہیں اس حدیث میں ذکر نہیں، آپ نے مطلق اگر سفر ہے تو آپ کے لیے اجازت ہے، اختیار ہے، چاہے وہ تو رکھ لو کاؤنٹ ہو جائے گا، اور چاہو تو نہ رکھو اور دوسرے بعد میں رکھ کر اس کی قضا دے لینا، ثواب اتنا ہی ہے۔ تو اکثر علماء کے ہاں سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح جائز ہے، بالکل برابر، خواہ سفر راحت کا آسانی کا ہو یا تکلیف دہ ہو۔ باقی اگر تکلیف نہ ہو تو رکھ لینا بہتر ہے، یہ تو ایک چیز ہے کہ سمجھدار آدمی یہ انڈرسٹوڈ یہ بات ہے کہ اگر بڑا ہی آرام دہ سفر ہے، گاڑی میں ایئر کنڈیشن گاڑی ہے اور یا ہوائی جہاز ہے، تکلیف کوئی نہیں تو رکھ لے بہتر ہے، اور اگر مشقت کی صورت میں ہے تو وہ افطار بہتر ہے، یہ ایک عام اہل علم نے بات کی ہوئی ہے۔ 2020 یہ حدیث آ گئی ہے، وعن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، غزونا، ہم شریک ہوئے یعنی جہاد کیا ہم نے، غزونا ما رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ ہم نے لڑائی کی یا جہاد کیا یا جہاد میں شریک ہوئے، لست عشرۃ مدت من شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے سے 16
دن گزر چکے تھے، یا 16 رمضان کو کہہ لیں، اب اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے لستہ شرطہ مدت، 16 روزے گزر چکے تھے من شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان کے مہینے سے، فمنا من صاما، تو ہم میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے روزہ رکھا، ومنا من افطر، اور ہم میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے روزہ چھوڑ دیا۔ بڑا ہی کلیئر یہ مسئلہ ہے صحابہ کے مابین کہ جہاد کا سفر ہے، اور انہوں نے یہ عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، مصاحبت میں۔ فلم یعب الصائم علی المفطر، اور صورتحال یہ تھی کہ ایسے میں نہ روزے دار نے کوئی عیب لگایا یا معیوب سمجھا روزہ چھوڑنے والے کو، یا اس پر چھوڑنے والے پر کوئی عیب نہیں لگایا، کوئی ملامت نہیں کی، ولا المفطر ولا الصائم، اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والے نے اور روزہ رکھنے والے کو ملامت کی یا اس پر کوئی اعتراض کیا، بالکل نہیں۔ تو یہ ایک عمل ایسا تھا جو کہ برابر دونوں جہتوں میں برابر ثواب اور اجر کا حامل تھا۔ آگے بھی احادیث آئیں گی تو وہ مزید اس مسئلے کو کھولیں گی کہ آیا روزہ جو ہے وہ سفر میں اس کی گنجائش ہے، اور بالکل اس کو اگر کوئی نہیں روزہ رکھتا، خواہ وہ مشقت ہو یا نہ ہو، تو اس کو انشاءاللہ بعد میں جو روزہ رکھے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب اور اجر ہے۔ رواه مسلم، انہی سے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح اس کو سمجھ کر آگے کنوے کرنے کی بھی منوان توفیق دے، اور اس جو کچھ ہم نے روزے کے بارے میں مسائل اور احکامات جانے ہیں، اللہ پاک ان پہ صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق کامل رحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔